تھوڑا سا اندر آ جائیں، پیچھے والوں کو جگہ ہو جائے گی. تھوڑا اندر آ جائیں، تھوڑا اندر آ، بہت جگہ اندر باقی ہے. تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے وہی ادھر تھوڑا سا آگے اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، آ جائیں ماشاء اللہ. تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے بڑھ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سالکین حضرات، جتنے بھی اللہ والے بنے، جتنے بھی اے سے زیڈ تک ابھی تک جو بھی اللہ والا یا اللہ کا ولی بنا ہے، وہ سب ذکر کر کے بنے ہیں. آپ مجھے ایک بزرگ بھی ایسا نہیں بتا سکتے جو بغیر ذکر کے اللہ کا ولی بن گیا ہو. سارے حضرات جو بھی اللہ والے بنے ہیں، جتنے اللہ والے بنے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر کر کے بنے ہیں. آپ کہیں گے کہ اللہ والے تو گناہوں سے بچنے والے، وہ گناہوں سے بچنے کا جو پاور آیا نا، وہ ذکر کر کے ہی آیا. گناہوں سے بچنے کی جو ہمت اور جو کیپیسٹی اور ان کی بریک جو مضبوط ہوئی اور ڈش بریک جیسی ہوئی کہ ایک دم گناہ کا موقع آیا اور رک گئے، تو یہ سب ذکر کی برکت تھی. اس لیے جس اللہ والوں سے جڑو گے وہ سب آپ کو ذکر دے گے کہ بھائی ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو. کیا ہوتا ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی. جس کو اللہ کی محبت میں اضافہ چاہیے، اس کو چاہیے وہ ذکر کا اہتمام کرے. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. ذکر کرنا، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ذکر کریں. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرے گا تو میں اس کو پریشان نہیں کر سکوں گا، میں اس کو گناہ کی طرف نہیں لے جا سکوں گا. شیطان سمجھتا ہے میری پوری محنت، میری پوری پلاننگ اور جو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اس کو جہنم میں پہنچا کر کے رہوں گا، میری پوری پلاننگ فیل ہو جائے گی. چونکہ ذکر ہتھیار ہے، اگر اس کے پاس ذکر ہوگا تو میں اس کے قریب نہیں جا سکوں گا، اور یہ غفلت میں ہوگا تو فوراً اس کو سمجھا کر اپنے پنجے میں لے کر بد نظری کرا کے، غیبت کرا کے، جھوٹ بلوا کر کے، موبائل کا غلط استعمال کرا کر کے اللہ کی نظر سے گرا دوں گا. پھر یہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا، بے چین زندگی گزارتا رہے گا. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے اور اس کی سوچ ہے اور اس کی پلاننگ ہے. کیسے کیسے لوگ گزرے اس دنیا میں. ایک عجیب آپ کو تاریخی بات سناؤں میں. یہ حرمین شریفین جو بنی ہوئی ہے نا، مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام مکہ مکرمہ، یہ جس انجینئر نے بنائی، یہ مصر کے تھے، مصر کے محمد کمال اسماعیل. ان کی پیدائش 1908 کی ہے. بہت اچھے آدمی تھے اور سب سے کم عمری میں مصر سے سب سے بڑی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی، محمد کمال اسماعیل نے. پھر یہ یورپ میں بھی پڑھنے گئے اور کئی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی. اب حرم شریف کی نئی اعتبار سے تعمیر کرنی تھی، اس کی ڈیزائن کرنی تھی کہ بھئی حرم شریف کو کیسے بنانا ہے اور کون اس کو ڈیزائن کرے، اس کا انجینئر کون، اس کو تعمیر کون کرے. تو انہوں نے بہت غور و فکر کر کے، سعودی بادشاہ نے مشورہ کر کے یہ مصر کے محمد کمال اسماعیل کو پسند کیا کہ بھائی آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں حرم کی ڈیزائن آپ کریں اور اس کی انجینئرنگ آپ کریں. اور تقریباً چیک دے دیا کہ آپ کو جو قیمت لکھنی ہو لکھ دینا. اس وقت $100 بلین کے قریب خرچ ہوا تھا. یہ بہت پیسہ کما سکتے تھے، بہت کچھ بنا سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی جب حرم شریف کا کام ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی فیس کتنی ہوگی، تو ایک بات سن لینا، میں فیس لینے والا نہیں ہوں، میں فیس لینے والا نہیں ہوں. بولے
آپ بول رہے ہیں نا چیک پر لکھ کر دو, میں لکھتا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. او ہو, اس وقت کے سعودی بادشاہ تعجب میں رہ گئے, کتنی بڑی رقم ملتی, ان کی شاید 7 نسلیں کھا لیتی, اتنی بڑی رقم ملتی. کام شروع کیا, بہت غور کیا کہ سعودی یہ حرم شریف میں کون سا ماربل لگایا. تو ان کو یاد آیا کہ بھینس یونان میں ایک پہاڑ ہے, اس ماربل کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے, گرم نہیں ہوتا, وہ ماربل لگائے. تو انہوں نے سفر کیا اور بھینس گئے اور وہ آدھا پہاڑ خرید لیا, اور یہ مکہ مکرمہ آئے تو سارا ماربل آ گیا اور سارا ماربل لگ گیا. اور سعودی کے لوگوں کو اور سعودی کے بادشاہ کو بھی بہت پسند آیا کہ یہ تو گرمی میں بھی گرم ہوتا نہیں, اور بہت شاندار, اور یہ پوری دنیا میں صرف بھینس یونان میں ہوتا ہے, اس کا پہاڑ. بہت سب خوش ہو گئے ماشاءاللہ. 15 سال کا عرصہ گزرا, سعودی بادشاہ نے بلایا محمد کمال اسماعیل کو اور کہا کہ بھائی یہی ماربل ہمیں مسجد نبوی شریف میں بھی لگانا ہے, سیم ماربل. اب انہوں نے کہا کہ یار آدھا پہاڑ تو اپنے نے لے لیا تھا, اب آدھا پہاڑ تو کسی نے بھی لے لیا ہوگا. بولے 15 سال ہو گئے, کہاں سے مل سکتا ہے, چلو سفر تو کرتا ہوں. اب سننا, سفر کیا بھینس کا اور کہا کہ بھائی میں 15 سال پہلے ماربل لے گیا تھا. وہ کون سا ماربل؟ وہ آپ کا آدھا پہاڑ لے لیا تھا, میں مکہ مکرمہ میں آپ نے بھیجا تھا. ہاں ہاں ہاں, وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی, مجھے اور بھی چاہیے ماربل. بولے بھائی وہ تو آدھا پہاڑ تو اسی وقت آپ لے کر گئے اور دوسرا آدمی نے خرید لیا, وہ تو پورا بیچ دیا, سیم ماربل تو ہمارے پاس ہے. ایک دم رونے جیسے ہو گئے, غمگین ہو گئے, بہت تعجب کیا. اس کو کہا کہ یہ ماربل تمہارے پاس کب؟ تو بولے 15 سال پہلے ہی بیچ دیے. کون لے گیا, اس کا کوئی ریکارڈ ہے, پتا ہے کہ یہ ماربل کون لے گیا؟ تو بولے اس کا تو ابھی بہت مشکل ہے بھائی, بہت پرانا ریکارڈ ہے, اس طرح ملتا. میرا نمبر لکھ لو, کبھی ریکارڈ مل جائے تو مجھے بتانا, اس کے پاس پہنچ کے پوچھو تو کہ صحیح تو نے کس کام میں استعمال کیا, یا وہ ماربل کہاں ہے. بولے دوسرے دن میرا فلائٹ تھا سعودی کا, میں نے گھر آتے آتے کہا کہ وہ تو اللہ کے گھر کا کام ہے, اللہ کرے گا. تو اللہ کے نبی کی مسجد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے اس کو بنانے میں. بہت دل بھی ٹوٹ گیا. شیخ کمال اسماعیل نے کہا میرا فلائٹ تھا سعودی کا, اب اس کی تیاری ہو رہی تھی, فون آیا کہ بھائی ان کا نمبر ملا ہے. میں فوراً کمپنی میں پہنچا اور میں نے کہا بھائی ان کا نمبر دو, کہاں کے تھے؟ تو انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا آگے سے کہ شیخ کمال اسماعیل فرماتے ہیں تھوڑی دیر تک تو ایسا لگا کہ میری سانس رک گئی مجھے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی تم لے کر گئے مکہ مکرمہ, پھر سعودی کی ایک کمپنی والے آئے اور وہ پورا ماربل سعودی گیا بولے, اور یہ کمپنی کے مینیجر کا نام ہے. انہوں نے فلائٹ لے کے ڈائریکٹ وہاں گئے اس کمپنی کے مینیجر کے پاس, شیخ کمال اسماعیل, اور جا کر کے معلوم کیا. تو بولے کہ یہ تو ہمارا ٹچ کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے شیخ سے ملنا پڑے گا. بولے کوئی بات نہیں, شیخ سے ملیں گے. شیخ سے ملاقات کی, ساری بات چیت کی, اور کہا کہ آپ کچھ بھینس سے یونان کے وہ ماربل لائے تھے آپ؟ تو بولے کون سے ماربل اور کب کے ماربل؟ بولے 15 سال پہلے. بولے ہاں میں لایا تو تھا وہ ماربل, آپ نے کہاں استعمال کیے؟ ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے. بولے مینیجر کو بلا کر ابھی پوچھتا ہوں, رکو. آپ مینیجر کو بلایا, بھائی وہ 15 سال پہلے اپنے کسی کام کے لیے ماربل لائے تھے, اس کو اپنے نے کہاں استعمال کیا؟ تو کہا کہ یار شیخ کیا بتائیں, وہ تو ایسے ہی پڑے ہوئے, ہم استعمال کرنا بھول گئے. بہت روئے شیخ کمال اسماعیل, فوٹ فوٹ بہت روئے کہ اللہ نے کیسے سعودی بھجوایا, کیا نظام چلایا, 15 سال سے ان کی حفاظت پہ ان کو مجبور کیا, کیا نظام چلا. بہت روئے, وہ تعجب میں, ماربل ہے اور یہ رو رہے ہیں. بلیک کاٹ دیا, لکھ دو جو رقم لکھنی ہے صرف مجھے دے. ایسا تو کوئی کہتا نہیں ہے جو رقم لکھنی ہے لکھ دو. ارے لکھ دو بلیک آن پیپر پہ, آپ کو جتنی رقم چاہیے اتنی لکھ دو, بس مہربانی ہے یہ مجھے دے دو پتھر. ٹھیک ہے. بولو کہاں استعمال کریں گے؟ آپ لکھ دو نا. بولے مسجد نبوی شریف. ہے میں کوئی پیسے لیتا ہوں کیا؟ بولے
یہ تو اللہ تعالیٰ نے 15 سال پہلے مجھے بھیجا اور میرے سے حفاظت کروائی، میں نہیں لکھتا بھائی. سعودی بادشاہ کو جواب دینا ہے، جو کرنا ہو کرو، میں تو لکھتا نہیں ہوں. لے جانا ہے لے جاؤ، مسجد نبوی شریف میں لگا دو، حضور کی مسجد میں لگانا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو پیش کرو گے نا خدا کے سامنے، اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، اس طرح حفاظت کریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسا نظام چلائیں گے گیبی. ایک ایسا گیبی نظام چلایا، ایک بندہ ہیرا بننا چاہتا ہے، اللہ اس کے پیچھے اور 15-20 کو لگا دیتا. اگر ایک آدمی اللہ کا ہونا چاہتا ہے، سچے دل سے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کہیں وقت ایسا ہوا گناہ کا موقع ہے اور ہمت کر کے بچ کے نکل گیا، اللہ آپ کے فضل سے بچ گیا، آگے بھی بچا لینا. ابھی ایک کر لیتا ہوں، کل سے نہیں کروں گا. او بھائی، وہ گناہ تجھے دوسرے گناہ کی دعوت دے گا، دوسرا تیسرے گناہ کی دعوت دے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایک گناہ کی عادت ہفتے میں ہو تو پھر 6 دن میں ہو جاتی ہے، 6 دن میں ہو تو 5 دن میں ہو جاتی ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. گناہ کرتے کرتے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، خدا کی فہرست میں گنہگاروں میں اس کا نام آ جاتا ہے، خدا کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا ہوگا. ان کی شادی ہوئی تھی 44 سال کی عمر میں، ایک بچہ پیدا ہوا شیخ کمال اسماعیل کی. بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد پوری زندگی شادی نہیں کی. لکھا ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں گزارا. 2008 میں ان کا، لیکن ان کا ایک شوق تھا، وہ خبروں کی دنیا سے بہت دور زندگی گزارنا پسند کرتے تھے. شیخ کمال اسماعیل. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر ارادہ کرتا ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ بھائی مجھے کام کرنا ہے، پتھر لانا ہے، کیسی اللہ کی مدد آئی اور کیا اللہ تعالیٰ نے گیبی نظام چلایا. ایک بزرگ کا نام شاید آپ نے سنا ہو، حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ. ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. بہت لوگوں نے حیران کر دیا، حضرت کون سا عطر لگاتے، علاقے میں ملتا تو ہے نہیں. بہت لوگوں نے پریشان کر دیا. ایک آدمی نے مجبور کیا کہ آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ آپ عطر کون سا لگاتے ہیں. خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے اور کہا بھائی میں کوئی زیادہ عطر نہیں لگاتا، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ تو بولے کہ میں ایک گلی سے بار بار گزرتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہا تھا. اب روزانہ میرا گھر کا راستہ وہی. ایک بڑی عمر کی عورت دروازے پر کھڑی تھی. اس نے مجھے کہا حضرت آپ کو ایک بات عرض کرنی ہے، ہمارے گھر میں ایک شخص بیمار ہے، اگر آپ پھونک مار دیں ان کو کچھ پڑھ کے، آپ نیک بندے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کو شفا دے دے. حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں رحم آ گیا. اچھا، پھر میں کمرے میں گیا، تو جیسے ہی میں گھر میں گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، وہ بڑی عمر کی عورت نے. اور اس گھر کی جو مالکہ تھی وہ ایک دم نوجوان، وہ میرے سامنے آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے گناہ کا ارادہ ہے، میں روزانہ آپ کو یہاں سے جاتے دیکھتی تھی. تو میں نے کہا نہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، میرے دل میں تو اللہ کا خوف ہے، آپ نے مجھے اس لیے بلایا، دھوکے سے بلایا، اچھا نہیں کیا. تو بولے کہ نہیں. بولے نہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پھنسا دوں گی. بولے وہ ٹائم پہ قاضی کا دور، کیا پھنسا دے گی مجھے، میں نے کیا گناہ کیا؟ بولے میں یوں کہوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا. تو قاضی، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو قاضی فیصلہ لکھتا تھا کہ ان کو ایک جگہ لے جاؤ، وہاں ان کو جمع کھڑا کرو اور پتھر مارو تو ان کو سنسار کر دو. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض، جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. اگر اسلامی حکومت ہو، قاضی ہو، تو وہ اللہ کی زمین پہ اس کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے. باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرتے دیکھ لے تو باپ برداشت کرے گا، اللہ اپنے بندے بندی کو غلط کام کرتے دیکھ لے تو اللہ برداشت کریں گے. اکثر ان کو قبر میں رکھتے ہی جہنم کا عذاب بھڑک جاتا ہے فوراً. اتنا خطرناک گناہ ہے زنا. شب برات میں بھی اللہ ان کی مغفرت کرتا نہیں. یا تو آپ یہ کام کر لو یا آپ سنسار ہو جاؤ، اب آپ ختم ہو. حضرت بہت ٹینشن میں آ گئے کہ یار اتنا اچھا بھلا تھا، عافیت والی زندگی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ میں کیا کروں. اس کو کہا یہاں آپ کے گھر میں کوئی بیت الخلا ہے، مجھے تھوڑا فارغ ہونے کے لیے جانا ہے. اس نے کہا ہاں یہیں ہے. حضرت کہتے میں اندر گیا، کیا کروں میں گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کو ناراض تو نہیں کرنا ہے. دیکھو یہ گناہ کے موقع سامنے آ رہے ہیں اور بچنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ گناہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. کہاں سے اللہ کی مدد ہے، کتنا فرق ہے. اور میں نے دیکھا ایک جگہ گندگی ہے، اس زمانے میں واش روم میں اتنی سب صفائی، میں نے دیکھا ایک جگہ گندگی ہے
اور میں نے گندگی اٹھائی میرے بدن پہ اور میرے کپڑوں پہ لگا دی، اور یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائی. میں گناہوں سے بچ جاؤں اس لیے لگائی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں گناہ کروں گا خدا کی نظر سے گر جاؤں. یہ نہیں کہ ابھی کر لوں بعد میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لوں گا. نہ 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 نہ، ابھی مر گیا تو کیا میں بتاؤں گا اللہ کو. گندگی لگا دی. کہنے لگے میرے بدن سے بدبو آنے لگی. صاف ستھرے رہنے والے ہیں، کپڑے سے بدبو آنے لگی. اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی بہت سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں. میں باہر نکلا نا تو اس نے کہا ارے یہ تو کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے بدن پہ تو سب گندگی، ارے اس کو نکالو گھر کے باہر، اس کو نکالو. حضرت فرماتے خادمہ نے دروازہ کھولا، مجھے باہر نکال دیا. اب میرے بدن سے بہت بدبو آ رہی تھی، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا. میں اللہ کے لیے میں نے کیا تھا. پھر میں قریب میں حمام خانہ تھا، وہاں گیا، میں نے میرے کپڑے نکال کر دھوئے اور میں نے غسل کیا پاکی صافی، اور میں نے وہ کپڑے پہن لیے. میں سمجھتا تھا کہیں پہننے کے بعد بھی بدبو نہ آئے، لیکن جیسے ہی پہن کے باہر نکلا اس وقت سے آج تک بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی. کوئی بچنا چاہے تو وہ بہت قریب ہے، اور کوئی گناہ کرنا چاہے تو سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، چونکہ امتحان کی جگہ ہے. کوئی صحیح بھی لکھ سکتا ہے، کوئی غلط بھی لکھ سکتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بیجاپور والوں؟ اس لیے اب تاریخ میں ان کا نام ہی غائب ہو گیا، صفحے میں سے ان کا نام ہی ہو گیا حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ. کیسے لوگ ہیں یار. حضرت عبداللہ ابن مخزومہ رحمۃ اللہ علیہ جنگ یمامہ میں جا رہے ہیں. اللہ میں جا رہا ہوں یمامہ کی جنگ میں، اب میں شہید بھی ہونا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ میرے جسم پر اتنے زخم آئے کہ میرے ہر عضو پہ زخم آئے، ہر عضو میرا زخمی. اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کہ اللہ آپ کے دین کی خدمت کرتے کرتے میرا پورا بدن زخمی ہے، اس حال میں آپ کے پاس آ گیا. دعا کر دی، قبول ہو گئی. جسم کے ہر عضو پر زخم آیا. ایک شخص آیا، حضرت جسم کے ہر عضو پر زخم ہے. جی بیٹا دعا کی تھی. پانی لے آؤں؟ نہیں بیٹا. پانی تو پی لو. بیٹا روزے سے ہوں. کیا کہہ رہے؟ روزے سے ہوں. تھوڑا سا پانی. زندگی میں کئی روزے افطار کیے پانی کھجور سے. یہ بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ آپ کے دیدار سے یہ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دیدار سے یہ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا. امید ہے اللہ کے دیدار سے افطار کیا ہوگا. آج کس مقام پر ہوں گے اور کہاں. ایسا ہے بھائی، جو بچنا چاہے، جس کے اندر طلب ہو، جو نیک بننا چاہے، وہ گلومر کی دنیا سے بھی آ کے اپنے آپ کو چینج کر دیتا ہے. اور جو اپنے آپ کو چینج نہ کرنا چاہے وہ دیکھنے میں تو بہت اللہ والے جیسا لگتا ہے، لیکن اس کی تنہائی ناپاک ہوتی ہے. خدا کی فہرست میں اس کا نام نیک لوگوں میں نہیں ہوتا. تنہائی کا اعتبار ہوتا ہے پورا. جیسی تنہائی ہوگی نا ویسی قبر کی تنہائی ہوگی. جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے. تو کیا کرے؟ ظاہر چینج کر دے؟ نہ 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 نہ، باطن چینج کر لے، باطن درست کر. نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے تو کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے. نماز چھوڑ نہ دے، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کر. اور جو بھی کام کرے آخری بات اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے بڑا طاقت والا وہی ہے، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، بادشاہ، شہنشاہ، احکم الحاکمین، سب کچھ اللہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. جو ایک بالش آتا ہے اس کی طرف وہ دو بالش آتا ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر کے آتے. یہی جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، امیر لشکر تھے، امیر تھے. ایک آدمی آیا، جی حضرت. بولے جی امیر المؤمنین کا پیغام ہے آپ کے نام. حضرت عمر کا پیغام ہے. اچھا. خط کھولا، اس میں لکھا تھا کہ خالد، یعنی خلاصہ یہ کہ تو میرا خط پڑھے تو تو اس وقت سے لشکر کا امیر نہیں، تو سپہ سالار نہیں، تو چیف کمانڈر نہیں لشکر کا، اور یہ جو خط لے کر آئے ہیں اب سے امیر یہ رہیں گے. اب آپ کو اختیار ہے، آپ آنا چاہے تو مدینہ منورہ آ جائیں، اور اگر آپ وہیں رہنا چاہے تو ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہیں. ایک خط دیکھا تو فوراً اس کو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ امیر اور میں ایک سپاہی کی طرح لڑتا رہوں گا. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا خالد ولید کیسا لگ رہا ہے؟
پہلے امیر تھے اب امیر نہیں ہے. بولے میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جب میں امیر تھا نا اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور ابھی امیر نہیں ہوتا ابھی بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. میں تو میرا نظر ہی اللہ پر تھی. کیسے لوگ ہیں یار, ان کی نظر ہی اللہ پر تھی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, مدائن فتح ہوا, مال غنیمت خوب آیا, سب چیز جمع ہو گئی کہ بھائی اتنا مال غنیمت آیا ہے. 2-3 دن کے بعد ایک عام سپاہی آیا, آپ کی امانت آپ کی سیوا میں, لو کیا چیز ہے؟ کھولا اور کھولا تو وہ تو مدائن کے بادشاہ کا تاج مال غنیمت میں آیا نہیں تھا, پتہ نہیں بچ گیا کیا ہوا. تو مدائن کے بادشاہ کا کہیں کلو سونا, ہیرے موتی جواہرات بھرے ہوئے, وہ پورے مال غنیمت پر وہ تو حاوی ہو گیا. مدائن کے بادشاہ کا تاج بہت مشہور تھا. بہت تعجب ہوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو, یار سیدھا سادہ آدمی ہے, اگر چھپا لیتا نہ دیتا تو اس کو کون پوچھنے والا تھا. کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس ہے, اس کی کئی نسلیں کھا لیتی. اس کو پوچھنا چاہیے یار, بڑا اللہ والا لگتا ہے, تقوی والا لگتا ہے. اس کو بڑے ادب سے کھڑا ہے, بھائی آپ کا نام بتا دو نا, آپ کا نام کیا ہے؟ اور جیسے ہی نام پوچھا تو وہ پیٹ پھیر کے جانے لگا اور بولا جس کو راضی کرنے کے لیے تاج دیا نا وہ میرا نام جانتا ہے. او ہو سعد ابن ابی وقاص کہتے مجھے اپنا نام نہیں پتا. پہلے بولتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈالا, بولتے نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈالتا. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ گناہوں سے بچیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ اس کے لیے دعا بھی کریں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنی طرف. انشاءاللہ گناہ سے بچیں گے, انشاءاللہ ہر حال میں بچیں گے, چاہے جان چلی جائے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. گناہ کا سب سے بڑا نقصان انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. کچھ معمولات میں نے بتائے, کچھ حضرات ہیں جن کے معمولات جو میں نے بتائے اس سے کم تھے. اللہ اللہ ان کے 200 تھے, اگر 700 بتائے تو وہ 700 کر لیں ابھی کی مجلس میں. 700 اللہ اللہ, 700 درود شریف, 100 جس کو 200 استغفر اللہ بتائے وہ 200 پڑھے. اور جس کے پاس معمولات ان سے زیادہ ہے, جیسے کچھ لوگ ہیں جو 1500 اللہ اللہ پڑھ رہے, کچھ 3000 اللہ اللہ پڑھ رہے, کچھ لوگ 1-1 گھنٹہ مراقبہ کر رہے ہیں, تو پھر وہ مجھے موقع دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مل لیں تو پھر ان سے کچھ مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مجلس کی برکت سے اپنا ولی بنا لے, اور انشاءاللہ وقت ملتا رہے تو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے بھی جڑیں گے نا انشاءاللہ. مشورہ ہوتا ہے نا, کب ہوتا ہے؟ کہاں؟ اچھا بھائی مشورہ ہوتا ہے نا, بیٹھیں گے نا مشورے میں, اپنے آپ کو جوڑیں گے نا. تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی. آپ کی مسجد میں مولانا 15 بیٹھتے 20 بیٹھتے, ارے وہ اپنی طلب اللہ کو بتا دے, تو بھی تو بتا دے. کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم محتاج نہیں ہیں؟ بیٹھنا اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ دین سیکھنے کی مجھے بھی, اور اپنے گھر میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم کرنا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس مبارک محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم ہر مہینے 3 دن. میں نے دیکھا جس کے 3 دن لگتے رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کو زبردست پابند کر دیتا ہے. آٹومیٹک اس کا چلہ بھی لگتا ہے, آٹومیٹک اس کے 4 مہینے بھی لگتے ہیں, اور اس بہت وصول ہو جاتا ہے. ابھی میرا بھائی 3 دن جا کر آیا, ابا نے مجھے پوچھا کہ بیٹا تو کب جائے گا 3 دن؟ اب میں مستقل سفروں میں. ابا بیٹا میں تجھے یوں پوچھتا ہوں کہ تیرے 3 دن تو کب لگائے گا؟ جب تیرا سامان تو اٹھاوے, تیرا بستر تو بچھاوے, تیرے برتن تو دھوے, تیرے نفس کے اوپر بوجھ پڑے, ایسا سب تو کب کرے گا؟ تیرے 3 دن تو کب لگائے گا؟ تھوڑا سا تاریخ دینے میں آگے پیچھے ہوا ابا کو, تو مجھے کہا بیٹا تیرا باپ 14 سال کی عمر میں جوانی میں لگا تھا تبلیغ کے کام میں, ابھی میں بیمار ہونے تک کبھی بھی یاد نہیں ہے کہ مہینے کے 3 دن چھوٹے. یہ پوری جوانی گزر گئی, کبھی یہ یاد ہے کہ اکثر مہینے میں 2 دفعہ لگائے. ایسے لوگ ہیں یہ لوگ. ہمارے یہاں بھی ایک رکشہ چلانے والے بیرون گئے تھے, تو ان کی تشکیل میں گیا. وہ 3 بہت غریب آدمی بیچارے, ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, وہ بیرون میں نام لکھایا تھا. مجھے کہا ان کی تشکیل میں جانا ہے. ان کی باتیں سن کے میں رونے جیسا ہو گیا کہ ان کے تو گھر میں کھانے کے صحیح معنوں میں پیسے نہیں, یہ کہاں سے بیرون جائیں گے؟ لیکن ان کی تشکیل کرنی تھی, تشکیل کر لی, لیکن میں تھوڑا نا امید ہو گیا. پھر میں چلے میں چلا گیا. وہ پیچھے سے ہمارے امیر صاحب بھی چلے میں آئے. میں نے کہا امیر صاحب وہ 3 آدمی کی تشکیل کی تھی, ان کی تاریخ آ گئی. بولے تینوں گئے. کیا بات کرتے ہو, کیسے گئے؟
امیر صاحب کے آنکھ میں آنسو آ گئے. بیٹا 2 تو رکشہ بیچ کے گئے. میں آیا چلے میں سے, وہ 4 مہینے میں آئے, ہم نے ان کا استقبال کیا. پھر میں ان سے ملا ایک چاچا سے. میں کہا چاچا آپ رکشہ بیچ کے گئے تھے, ابھی آپ کے گھر کا نظام کیسا چلتا ہے؟ رونے جیسے ہو گئے. بیٹا میری بہت پرانی کھٹارا رکشہ تھی, میں بیچ کے گیا. آیا تو پتہ نہیں کچھ لوگوں نے مشورہ کیا ان کو رکشہ دلانی چاہیے. میں آیا تو میرے گھر کے باہر نئی رکشہ کھڑی تھی. اللہ کے نام پہ قربانی دے کے تو دیکھ کیا گیبی نظام کا. اور اگر ہم کو نہیں کرنا نا تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو کام نہ کرنا ہو نا تو کم سے کم کام کرنے والوں کے عیب مت دیکھنا, ورنہ خدا ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گا. اگر نہیں کرنا ہے نا تو مت کرنا, لیکن عیب مت دیکھنا, یہ ایسا کرتے ویسا کرتے. وہ ڈرائیور سے ہی غلطی ہوتی ہے, بازو میں بیٹھنے والا غلطی کرتا. اپنی فکر بھی کرے اور امت کی بھی فکر کرے. اگر سارے ہی کہیں گے کہ اپنی فکر کرو تو کون سمجھائے گا لوگوں کو؟ کون محنت کرے گا؟ کون جائے گا بنجر علاقوں میں؟ کون جائے گا؟ جن کو کلمے نہیں آتے ان کے پاس کون جائے گا؟ جس کو نبی کا پتہ نہیں اس کے پاس کون جائے گا؟ محنت کون کرے گا؟ اللہ کا دین زندہ اور راتوں کو اٹھ کے تہجد میں کون روئے گا؟ 40 دن جا کے 40 اشراق، 40 اوابین، 40 تہجد، 4 گھنٹے ایمان اور یقین کا مذاکرہ، ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، سنتوں کو سیکھنا، نماز کو درست کرنا، رات کو اٹھ کے رونا اللہ میں گنہگار ہوں معاف کر دے. یہ سب کون کرے گا؟ مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں بڑا دل رکھ کر کے دین کے سارے شعبے کی عظمت کے ساتھ اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آئے ہیں بیت ہونے والے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں پھر بعد میں وہ قریب آ جانا. چکے الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ یہ سالکین اور طالبین کا مجمع ہے. یہ سب آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ سے آپ کا عشق چاہتے ہیں، آپ سے آپ کا تعلق چاہتے ہیں، جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ نفس و شیطان سے پریشان ہو چکے ہیں. نفس و شیطان ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں. جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا، نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک لے. اللہ نہ ہماری آنکھ قابو میں، نہ ہمارے کان قابو میں، نہ ہماری زبان قابو میں، نہ ہمارا دل دماغ قابو میں. اللہ اصل میں ہم ذکر ہی نہیں کرتے، زیادہ ذکر ہی نہیں کرتے، ذکر کی عادت ہی نہیں بنائی. 10 گھنٹے بزنس کرتے ہیں، مال کی اور چیزوں کی اور پیسوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے دین کی محنت کرنے کے لیے، چھوٹا بن کے دین کا کام کرنے کے لیے، حق کام کرنے کے لیے اللہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما، پورے عالم میں آپ کے دین کو زندہ فرما. اس میں اللہ ہمیں بھی حصے کے طور پر، ذریعے اور بہانے کے طور پر اللہ ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول فرما. گناہوں سے ہماری جان چھوڑا، تقوی بھری زندگی عطا فرما. تقوی، زہد، پاک دامنی اور عفت نصیب فرما. ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما. فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما. سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما. اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما. پورے بدن سے اللہ اللہ جاری فرما. آپ کی یاد میں رہنا اور آپ کی محبت میں رہنا، اور جہاں بھی بیٹھے آپ ہی کا ذکر کرنا اور آپ ہی کی محبت کی باتیں کرنا، اور پورے بدن کے روئیں روئیں سے اللہ آپ کا نام پاک جاری فرما. دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے. بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی دین کا کام اخلاص کے ساتھ عافیت سے پورے عالم میں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخری گزارش یہ ہے، یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ طلب والے لوگ ہیں. اللہ ہم تمام کو اپنا بنا لے، رحمت کی رسی ڈال کر ہم تمام کو اپنی طرف کھینچ لے، گناہوں سے بچا لے. کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی، وہی گناہ 100 مرتبہ ہو جائے تو 100 مرتبہ توبہ کر لینے کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے ایک آپ ہی تو رب ہے، آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، ہم تو کہیں جا نہیں سکتے. اللہ آپ ہی بڑے ہیں، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، کپڑا میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، لانڈری میں دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں، بندہ توبہ کرتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا تھا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والوں کو آپ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ سب مل کر کے توبہ کرتے ہیں کہ پچھلی ساری زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے، ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اور آپ کے دین کی محنت کا ارادہ کرتے ہیں کہ دین کے سارے شعبوں کی اہمیت کو اپنے دل میں لائیں گے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت، خانقاہ کی محنت، مدارس کی محنت، جمعیت کی محنت، اور سارے اللہ والوں کا ادب کریں گے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ہم سے بہتر ہے، ہم سب سے کمتر ہے۔ اللہ ہمیں ایسا سمجھنے کی اور سارے حق شعبے سے اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔